لیکن ہوا یہ کہ تھوڑی دیر کے بعد اور سستی آئی اور سستی آئی. پھر مدینے سے بھی حضور نکل گئے, صحابہ بھی چلے گئے. یہ سوچتے رہ گئے کہ ابھی باہر ہی تو گئے ہیں, نکل کر کے شامل ہو جائیں گے. مدینے سے باہر کتنی دور ہے, دوڑ کر کے شامل ہو جائیں گے. پھر سو گئے اور قافلہ چل پڑا. یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی, اور ہم بہت ساری بڑی بڑی چیزیں کھو جاتے ہیں, نمازیں کھو جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی غفلت کی وجہ سے ہوتی ہیں. بہرحال وہ صحابہ اکرام تھے, رہ گئے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ اتنا دور چلا گیا کہ یہ دوڑ کے بھی نہیں پکڑ سکے, مدینے میں ہی رہ گئے. جنگ تبوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. وہ اللہ کے نبی کی نظر ہے, ہر صحابی کو جانتے تھے. آج جو سلام بھیجتا ہے امتی, میرے آقا فرماتے ہیں اس کو میں اس کے باپ کے نام سے پہچانتا ہوں. تو جو اس زمانے میں صحابہ تھے, کیا حضور ان کو نہیں جانتے تھے کہ کون حاضر ہے کون غائب ہے؟ جنگ میں حاضر ہونے کے بعد حضور نے پوچھا کعب بن مالک کہاں ہے, مرارہ بن ربیع کہاں ہے, ہلال بن امیہ کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سفر سے وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوئے, وہ آئے نہیں. کہا وجہ کوئی؟ کہا کسی کو خبر نہیں. خیر جنگ ہوئی, واپس تشریف لائے میرے آقا مدینہ طیبہ. لمبا سفر ہوتا تھا, 900 کلومیٹر معمولی نہیں ہے, اس وقت پیدل سفر ہوتے گھوڑوں پر اور اونٹوں پر. جنگ کے بعد جب واپس تشریف لائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں, آتے ہی ان تینوں کو بلوایا. کہاں ہیں یہ تینوں؟ آپ لوگ دین کے کاموں کو ہلکے میں لیتے ہو, اور آپ کو لگتا ہے کہ ناموس رسالت کے لیے کھڑا ہونا یہ صرف کسی مولوی کا کام ہے یا کسی مفتی کا کام ہے, کسی مبلغ کا کام ہے. یعنی ہر ایک پر ذمہ داری ہے. تین نہ جاتے تو کیا فرق پڑتا؟